آپ کو یاد ہے پچھلے سال 10 دسمبر کو میں آیا تھا نا، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ میں 2 دن بعد مدینے جا رہا ہوں، یاد ہے آپ کو؟ کس کس کو یاد ہے نا؟ بس وہ آخری محفل میں نے آپ کی یہاں پڑھی تھی، آخری محفل پچھلے سال مٹھا ٹوانا سے ڈائریکٹ مدینہ۔ اب میں آپ کو آپ کے جانے کے بعد کیا ہوا وہ سناتا ہوں۔ وہ مٹھا ٹوانا سے جب گیا تو کیا ہوا میرے ساتھ سنیے گا۔ یہاں سے جب میں وہاں اپنے علاقے میں پہنچا تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فون آیا ہے، بتایا تھا نا آپ کو میں نے کہ تو وہ بھائی جیسے میں مٹھا ٹوانا سے گیا تو وہ بار بار مجھے رابطہ کر رہا تھا، کہتا ہے بھائی اپنا پاسپورٹ بھیجیں مہربانی کریں۔ اس بندے نے مجھے 2 دن میں، جب میں گھر پہنچا تو گھر والے بھی پریشان، بھی اچانک یہ کہہ رہا ہے میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ تو والدہ میری جو ہے نا، میں کیونکہ ایک ہی بھائی ہوں اپنی بہنوں کا اور امی کا ایک ہی بیٹا ہوں، تو امی بھی پریشان ہو گئی بھی کچھ اور نہ مسئلہ ہو تو مجھے دیکھیے گا۔ تو وہ بھائی نے کہا بھی عمرہ کروانا ہے آپ کو، میں نے پاسپورٹ بھیجا تو میں نے کہا میری امی بھی، اس نے کہا جی امی کا بھی بھیجیں۔ اس بندے نے آپ کے جانے کے بعد میں 12 تاریخ کو مدینے پہنچ گیا تھا، سبحان اللہ۔ یقین کریں دوستو، جب میں مکے پہنچا عمرہ کے لیے تو وہاں پہلی دفعہ اس بندے کو میں نے دیکھا، اس کا نام ہے عتیق اللہ، اسلام آباد میں رہتے ہیں، ابھی بھی شاید وہ لائیو دیکھ رہا ہو۔ تو جب میں وہاں پہنچا نا تو میں نے کہا بھائی کون سی نعت سنتے ہو آپ؟ جو سنتے ہو پہلے میں آپ کو نعت سناتا ہوں پھر میں عمرہ کرتا ہوں۔ کہتا نہیں عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کیا اور فوراً کہتا ہے 1 گھنٹے بعد ہی کہتا ہے چلو مدینے۔ جب مکے سے مدینے جانے لگے تو میں نے اس سے پوچھا بھائی جان یہ تو بتاؤ، مجھے بھی عمرہ کروا دیا، میری امی کو بھی کروا دیا، نعت کون سی سنتے ہو؟ تو پھر اس نے بتایا کہ یہ نعت میں روزانہ 50 دفعہ سنتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے نا یہ سنتا ہوں طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو وہ نعت اس نے وہی، یہ بھائی سلمان صاحب نے بھی سکرین شاٹ لے کے وہی نعت کی فرمائش کی ہے کہ یہ نعت پڑھیں جو آپ کو مدینے لے کے گئی ہے۔ رانا جوہر صاحب پہلا شعر پڑھوں، اگر مٹھا ٹوانا پہلے شعر پہ جاگ گیا تو انشاءاللہ میں 4 شعر پڑھوں گا، اگر نہ جاگے تو 5۔ جگانا تو ہے نا پھر آپ کو، پہلے شعر پہ جاگیے گا۔ رانا صاحب سنیے گا، رانا ارشاد صاحب۔ ہاں خوشیوں کا منظر تھا، یہی ہے نا بھائی، خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا، خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا، بولو عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا، فرش پہ نغمے تھے آقا کی رسالت کے، عرش پہ چرچے تھے آقا کی عظمت کے، عرش پہ چرچے تھے آقا کی عظمت کے، حوروں کے لب پر خوشیوں کا ترانہ تھا، کون کہے گا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا، منزل سدرا پر ہاں رت بدل جائے، رات سنور جائے، حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے، حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے، حکم خدا کا ہوا کہ وقت
حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے رک گیا فوراً جو گردش میں زمانہ تھا ایسے عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا مسجد اقصی میں رانا شمشاد صاحب آپ کی فرمائش میں تب پڑھوں گا جب آپ یہ سنیں گے مسجد اقصی میں کیا منظر تھے پیارے پیچھے قطاروں میں حاضر تھے نبی سارے ایک منٹ قاری صاحب لگائیں بس کر دی پھر آپ مسجد اقصی میں کیا منظر تھے پیارے پیچھے قطاروں میں حاضر تھے نبی سارے رانا شمشاد صاحب مزہ تو اب آئے گا آگے مصلی پر حسنین کا نانا تھا ارے اب تو دونوں ہاتھ اٹھاؤ یار آگے مصلی پر حسنین کا نانا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا اسی نعت میں پنجابی ہے اسی نعت میں پنجابی ہے سنیے گا اسلام آباد کا نوجوان کہتے ہیں ظفر بھائی نعت تو اردو میں تھی لیکن آپ نے بیچ میں جو پنجابی پڑھا ہے دل کھینچ لیتا ہے میں نے کہا کون سی وہ کہتا ہے یہ شعر بڑے پسند ہیں ویلا ملن دا آیا 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 رب نے عرشاں تے اج یار بلایا رب نے ارشاد آج یار بلایا رب نے ارشاد اج یار بلایا کوئی نور دا باڑا کوئی نور دا باڑا کوئی نور دا باڑا کوئی نور دا باڑا اے براق تے جو بیٹھا کونین دا لاڑا براق تے جو بیٹھا تو نین دا لڑا براق تے جو بیٹھا تو نین دا لڑا آ جائیں پھر آ جائیں ادھر ہی آ جائیں ادھر ہی جہاں شعر میں نے چھوڑا تھا وہیں آ جائیں کہاں بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی یہی دیکھیے ایک شعر چھٹ یار زمانے نو چھٹ یار زمانے نو چھٹ یار زمانے نو اے یوسف خود ویکھے حسنین دے نانے نو یوسف خود ویکھے حسنین دے نانے نو یوسف خود ویکھے حسنین دے نانے نو یوسف خود ویکھے
عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا عرش کیوں سجتا سارے کہہ دیں عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. اچھا کہاں تک سفر ہو گیا مسجد اقصی اب بتاؤ معراج مسجد اقصی سے اوپر والی بھی سناؤں یا یہاں تک کی اوپر والی سنا دوں چلو میں پوری سنا دیتا ہوں بابا جی اب اگلی سننا ذرا پھر اب اوپر گئے پہلا آسمان 2 3 4 5 6 7 آسمان نیچے رہ گئے آگے آ گیا عندہا سدرۃ المنتہا بس یہیں بریک لگائیں اور میرا شعر سنیں رانا جوہر صاحب جب سدرۃ المنتہا آئے نا رانا اکرم صاحب رانا شمشاد صاحب جدوں سدرۃ المنتہا آیا نا مینوں ویکھنا مینوں تے نبی پاک نے ویکھیا جیڑا لے کے جا رہا سی نا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ رک گیا نبی پاک نے ویکھیا جبریل خیر ہے کی ہویا مکے چ بھی نال سے مدینے چ نال سے مسجد اقصی چ نال سے پہلے تے نال سے دوسرے تیسرے 7ویں آسمان تک نال آئے ہن بریک لاری خیر ہوئے کہندا سونے بس آئے اپنے نبی دی شان سن کے ہو سکے نا جدو گل سمجھ آئے تو اینج سبحان اللہ کہنا میرے وال دیکھنا میرے وال رانا جوہر صاحب مینوں ویکھنا نبی پاک نے کیا میرا تصور ہے چلنا اگے چلیے کہندا سونے بس ساڈی بھی حد آ گئی ساڈا اینڈ ہے اس تو اگے میں نہیں جا سکتا اے جڑی لکیر ہے نا جی بارڈر ہے میرا بس میرا تصور ہے نبی پاک نے کیا ہونا ہے میرا تصور ہے کہ جبریل تیری بھی حد ہے تو انج اکھ چمکدی ہے تے مکے پہنچ جانا ہے پھر اکھیں چمکانا تے اوتے آ جانا تیری بھی حد ہے کہندا سونیا باقی کسے جگہ حد کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے ایتھے حد پاتی ہے کہ جبریل بس نبی پاک نے کیا او کیوں کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے نا وخا دیتا ہے پوری کائنات نو کہ جبریل جتھے میرا جملہ ضائع نہ کرنا یار مجھ سے آگے پڑھا نہیں جائے گا مہربانی کرنا اللہ نے آج وخا دیتا ہے کہ جبریل ویکھ لے جتھے تیری حد ہے نا اتھوں تا میرے سونے دی شان دی ابتدا ہو رہی ہے ابتدا سبحان اب پڑھوں یہاں شعر پڑھنے اصل شعر پڑھنا ہے منزل سدرا پر جبریل نے عرض کیا شاہد عالم میں آگے نہیں چل سکتا یہی ہے حد میری یہی میرا ٹھکانہ تھا ایسے عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا اب خوشی سے ہاتھ اٹھائیں خوشی سے معراج نبی معراج نبی معراج نبی معراج نبی عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا اگلا شعر سنیے اب نبی پاک کی ملاقات شروع ہو گئی نبی پاک کی ملاقات شروع ہو گئی ایک بندے نے مجھے فون کیا کہتا ظفر بھائی میں کہ جی کہتا یہ نہ کیا کہا کرو کہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی ہے میں کہ کیوں کہتا ہے نہیں ہوئی میں کہ کیوں کہتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہو نا اس طرح نہیں ہوئی میں بھی مولوی ہوں جیسے تو سبحان اللہ بنتی نہیں سی میں بھی مولوی ہوں نہیں ہوئی ملاقات انج میں بھی گھبرا گیا میں نے کہا کہیں پھر میں نے رابطہ کیا دارالعلوم کراچی کیونکہ ہمارا علماء دیوبند کا سب سے بڑا مدرسہ تو دارالعلوم کراچی ہے نا
दारुल इफ्ता में राब्ता किया, वहां से मुझे इजाजत मिली कि पढ़ा करो। अल्लाह की और अल्लाह के नबी की मुलाकात हुई है। जो कहता है ना नहीं हुई, बस उससे खुद ही दूर रहा करो, उससे खुद ही दूर रहा करो, और उसके साथ बहस भी नहीं करनी। मुफ्ती साहब ने कहा कि उसके साथ बहस भी, अगर ज्यादा ही आपको वो तंग करे ना, तो फिर हजरत ने वहां जो मुफ्ती साहब हैं दारुल इफ्ता के, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे फिर 2-3 पेज भेजे किताब के ना, वो 2-3 हदीसें भी मुझे भेजी। अगर कुछ ज्यादा ही बहस करे ना, तो ये दिखा देना कि दारुल उलूम कराची से मैं पहले सुनाई है नात, फिर उन्होंने लिख के दिया। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं जिम्मेदारी से पढ़ रहा। अब अल्लाह की और अल्लाह के नबी की जब मुलाकात शुरू हुई, एक वैसे पंजाबी दा शेर थे, पढ़ लवे फिर मैं शेर पढ़ना। फुल वसल दा खिलना, फुल वसल दा खिलना है, फुल वसल दा खिलना है, ए यार ने अरशां ते अज यार नू मिलना है। यार ने अरशां ते आखो अज यार नू मिलना है। मिलके कहो अरिश ना क्यों सजता, सरकार ने आना था। अब इतनी बड़ी मुलाकात हुई राणा जौहर साहब, इससे बड़ी कोई मुलाकात नहीं। मिठा टवाना वालों, मेरी आंखों में आंखें डालना, इतनी बड़ी मुलाकात हुई। फिर अल्लाह ने तोहफे दिए, उसमें जो सबसे बड़ा तोहफा था उम्मत के लिए, वो क्या था? क्या था? नमाज, नमाज, नमाज। और हमारे माशाल्लाह मुझे पता चला तबलीगी जमात वाले साथी भी आए हुए हैं। तबलीग वाले कहें सुभान अल्लाह। वैसे तबलीग वालों को फ्रंट पे बैठना चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं ना, मेरे सामने अक्सरियत तबलीग वाले बैठे होते, तो आज तबलीग वाले पीछे पीछे बैठे। मैं भी परेशान था कि वो पीछे कौन बैठा है। अब पता चला कि तबलीग वाले भी आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये तबलीग वाले घर घर जाके दस्तक देते हैं। लोग कहते हैं पागल हैं, पागल नहीं है, सिर्फ समझाने आते हैं, बताने आते हैं। भाई अल्लाह का तोहफा क्या है? नमाज। कई बंदे मस्जिद में आके अल्लाह अकबर कह के नमाज तो नियत कर लेते हैं, आगे ना अलहम्द आए, ना कोई सूरत पढ़नी आए, और ना ये पता भी रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है। नाराज ना हो ना मेरी बात पे, मैं आपको सच्ची बातें कर रहा हूं। और सच्ची बात मैं अभी आपको कहूं ना, 20 बंदे खड़े होकर पूरी नमाज सुना दें, नहीं सुना सकेंगे। मैं जिसको मैं कहूंगा वो। आजकल हर लोग टिकटॉक पे लग गए हैं, लोग मोबाइल पे लग गए हैं। यकीन करो नमाज याद करने का भी टाइम लोगों के पास नहीं है। ये तबलीग वाले, ये हमारे उलमा, ये कहते हैं आओ हमारे करीब आओ, हम बताएं जो अल्लाह ने तोहफा दिया था वो क्या था। तबलीग वालों के करीब होंगे इंशाअल्लाह। जहां तबलीग वाले मिले, खुद उनको गले लगाना है। वो अगर कहें 3 दिन लगाने, तो कहो 3 दिन तो नहीं लगा सकता, फिलहाल टाइम को नहीं, 3 घंटे लगाता हूं। और 3 घंटे तो लगाओगे ना इंशाअल्लाह। उनके साथ वो गश्त कर लिया करो, तो यकीन करो आपको चिल्ले का सवाब हो जाना है, अगर गश्त में भी शामिल होंगे इंशाअल्लाह। तबलीग वाले घर घर जाके कौन से तोहफे का बताते हैं? राणा जौहर साहब उनते राजी हो? सुभान अल्लाह। जो तबलीग वालों ने फरमाइश किया वो मुझे याद नहीं है, तो वो अगले साल सुनाऊंगा। तो बस तबलीग का मैंने जिक्र कर दिया। एक वसीला है रब से मुलाकातों का। बाबा हाथ उठाना, आपको हक ने दिया तोहफा जो नमाजों का। जो नमाजी बंदा है हाथ उठाए, आपको हक ने दिया तोहफा जो नमाजों का। असल में उम्मत की बख्शिश का बहाना था, ऐसे अर्श ना क्यों सजता, सरकार ने आना था। टाटा रब नू प्यारा वे, टाटा रब नू प्यारा वे, टाटा रब नू प्यारा वे। ए नमाज़ पंजा दित्तियां, पिछा मुड़ मुड़
سجدہ سرکار نے ان کو بٹھاؤ یار یہ نوجوان ہیلو او بھائی اس کو روکو اس کو بھی روکو کدھر جا رہے ہو چاروں کٹھا پیشاب آ گیا رانا سب خیر ہو گئے اس کو بلاؤ یار پیچھے ایک لوگ چھپ گیا پیچھے اس کو آگے بھیجو انہوں نے مٹھے ٹوانے پیشاب آ گئے اسی کروڑ پکے جو آ کے ویکھو بخار بھی ہے بیمار بھی اس طرح نہیں کرو یار یہ ایک بندہ بھی کھڑا ہوتا ہے نا تو میرے یقین کرے دل پہ تیر لگتا ہے جا کے آپ سمجھتے ہیں تیر لگے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے میں آپ کا مہمان ہوں مہمان کا اکرام تبلیغ والوں سے پوچھو کتنا اکرام کرتے ہیں مہمان کا ٹھیک ہے نا بھائی اسے ناراض نہ ہو باقی نہیں بل ٹائم تو پورا ہو گیا میں نے